اردو اسٹوریز۔ یہ کہانی ایک بہت ہی طاقتور اور اپنے اخلاق سے ہارے ہوئے راجا کی ہے۔ راجا فریگرنٹ جو ایک فیننٹرا نام کے راجیہ پر راج کرتا تھا، اس کے ہاں ایک بیٹی ہوئی۔ اس کی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی سب کچھ بہت اچھا ہونے لگا۔ جو کھیت کئی سالوں سے سوکھا پڑا تھا، بارش ہونے کی وجہ سے اس میں ہریالی آ گئی۔ کسانوں کی محنت رنگ لے آئی۔ اس کی بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دوسرے راجیہ کے راجوں نے بھی اسے دی اور اس کی بیٹی کو دعائیں دینے کے لیے دوسری دنیا سے پریاں بھی آئیں۔ میں سب سے پہلے بھلائی کی پری کو بلاؤں گا کہ وہ آ کر ہماری ننھی شہزادی کو دعائیں دیں۔ تم بہت نیک بنو گی ننھی شہزادی، ہر کسی کا بھلا سوچو گی، کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں کرو گی اور ان کی مشکل میں ان کی مدد کرو گی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سب سے سمجھدار پری کو۔ تم بہت سمجھدار بنو گی، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی تم دوسروں کو معاف کرو گی اور غرور کا تو تمہارے اندر نشان ہی نہیں ہوگا۔ پریرتا کی پری، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آ کے ننھی شہزادی کو دعائیں دیجیے۔ اے ننھی شہزادی، تم اپنی حوصلہ افزائی خود ہی کرو گی، سورج اور ستاروں کی کرنوں کو دیکھ کر شاعری کرو گی اور گاتے پنچھیوں اور ندی کی لہروں کے ساتھ سر میں سر ملاؤ گی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں انمول خزانوں کی سب سے بڑی پری کو۔ تمہاری آنکھ سے گرتا ہوا ہر ایک آنسو موتی میں بدل جائے گا۔ انمول خزانوں کی پری کی دعا سن کر بادشاہ کو کافی عجیب لگتا ہے۔ پری، آخر یہ کیسی دعا ہے؟ میری بیٹی روئے گی ہی کیوں؟ بادشاہ سلامت، یہ دعا ہی ہے، آپ اسے خوشی سے تسلیم کیجیے۔ پری، آخر میری بیٹی روئے گی ہی کیوں؟ اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ پورے راجیہ میں خوشیاں لے کر آئی ہے، آخر وہ خود ہی کیسے رو سکتی ہے؟ اور اگر وہ کبھی روئے گی بھی تو اسے ان چند موتیوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے پاس سونا ہے، جواہرات ہیں اور یہ سب کچھ اسی کا ہی تو ہے۔ بادشاہ، تم بہت گھمنڈی ہو۔ اب میں تمہیں یہ بد دعا دیتی ہوں کہ جب تمہاری بیٹی 16 سال کی ہوگی تو وہ جنگل میں کھو جائے گی اور وہ روئے گی، پھر اس کے آنسو یعنی کہ وہ موتی ہی تمہیں اس تک پہنچائیں گے اور پھر تمہیں ان موتیوں کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ پری وہاں سے چلی جاتی ہے اور پورے محل میں سناٹا سا چھا جاتا ہے۔ آپ سب کو فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، پری یہاں سے جا چکی ہے۔ ہماری سینا سب سے طاقتور سینا ہے اور اتنی طاقتور سینا کے ہوتے ہوئے شہزادی کبھی بھی جنگل میں نہیں کھوئے گی۔ آپ سب اس کو بھول جائیے اور جشن کی تیاریاں شروع کیجیے۔ جشن بہت جوش و خروش سے منایا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی 12 سال کی ہو گئی۔ وہ پری کی دعاؤں سے بہت ہی نیک دل تھی، سورج اور ستاروں کی کرنوں کو دیکھ کر شاعری لکھتی تھی اور بہتی ندیوں اور گاتے پنچھیوں کے ساتھ سر میں سر ملاتی تھی۔ وہ بہت اچھی گھوڑا سوار تھی اور اسے پہاڑوں اور جنگلوں کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج اس کی 16ویں سالگرہ آ گئی۔ میری پیاری بیٹی کو اس کی 16ویں سالگرہ پر کیا چاہیے؟ ابا جان، بس مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنی ہے۔ آج مجھے اپنا دن جنگل میں گزارنا ہے۔ کیرل، میں نے تمہیں ایک دفعہ منع کر دیا نا؟ نہیں۔ پر کیوں؟ پلیز مجھے جانے دیجیے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا دن گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ پنچھی، وہ پرندے، تالاب، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوپہر کے کھانے سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا،
तुम चली जाओ, मैं सबसे ताकतवर सेना तुम्हारे साथ भेजूंगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप भूल चुके हैं कि ये 16 साल की हो चुकी है? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इसके साथ सबसे ताकतवर सेना भेजूंगा। बल्कि नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ इसके साथ। चलो बेटा कैरल, आज मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद बादशाह और शहजादी अपने सिपाहियों के हमरा जंगल की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी वक्त गुजर जाता है और फिर शहजादी बादशाह को अपनी पसंदीदा जगह पर लेकर आती है। अब्बा जान, ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। मैं यहाँ पर हमेशा आती हूँ। ये गुरूब होता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं और मेरे दोस्त परिंदे ये नजारा इकट्ठे देखते हैं। अचानक से वहाँ पर बहुत ही तेज सा धुआं आ जाता है, यहाँ तक कि बादशाह को अपना हाथ तक नहीं नजर आ रहा होता। वो धुआं चंद ही मिनटों में तो खत्म हो जाता है, पर बादशाह बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि शहजादी कैरल वहाँ पर नहीं होती। अरे कैरल कहाँ चली गई? सिपाहियों, सिपाहियों जल्दी आओ। सिपाहियों, मैं नहीं जानता आखिर कैरल कहाँ चली गई है, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। जाओ उसे तलाश करो जल्दी जाकर। बहुत ढूंढने के बाद भी सिपाहियों और बादशाह को कैरल नहीं मिलती और उन्हें ऐसे ही वापस महल जाना पड़ता है। मैंने आपको कहा भी था कैरल को आज के दिन जंगल मत लेकर जाए, पर आपने मेरी एक ना सुनी। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। आप ही हैं हमारी बेटी के खोने के कसूरवार। दूसरी तरफ बिल्कुल वही हो रहा होता है जो परी ने कहा होता है। शहजादी रो रही होती है और उसकी आंखों से मोती गिर रहे होते हैं। अरे कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने शहजादी कैरल को एक रोशनी में कैद कर दिया? ये जानने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि सेकंड पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।